نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں شب بارات کی رات یہ اعمال کرتا ہے تو وہ بوڑھا شخص بڑھاپے میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور یہ اعمال کرنے والا مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ اعمال یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شب بارات نہایت ہی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے جہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کا پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھ سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کا ذریعہ ثواب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھیں، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہ اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ دوستو، شب بارات میں مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ پیارے دوستو، شب بارات ایک ایسی رات ہے جس رات کے اندر ان ساری زندگی کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کون مرے گا اور کون جیے گا، کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا، کون اس دنیا کو چھوڑ کر الوداع کہے گا، کون غریب سے امیر بن جائے گا، اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے۔ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب بارات کی حقیقت کیا ہے، اس رات میں نام اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ مگر خدا نخواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہو، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس رات لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور اس رات کون سے وہ بدبخت لوگ ہوں گے جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کون کون سے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا۔ آپ کو شب بارات کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب بارات کو کہتے ہیں، اور بارات کے شب رات کو کہتے ہیں، اور بارات کے معنی بری ہونا، کیونکہ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل رات ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ شب بارات فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رہنے والوں انسانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں مقرر کر رکھی ہیں، ایک شب بارات اور دوسری شب القدر۔ انسان کیونکہ یہ دونوں عیدیں دن میں مناتے ہیں، جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید کے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے جبکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں، وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، شب بارات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور اس میں
بانٹ دیا جاتا ہے۔ ہر حکمت والا کام اس آیات کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شخص سے مراد شب قدر، شب بارات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس رات سے مراد شب بارات ہے۔ اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فرصت تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے، اور جو حج کرنے والے ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے نام اس فہرست کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ اس فہرست میں درج ہونے والے ہر حکم کی تعمیل میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں ہی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کے بدلے رات اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو ایک فریضہ دے کر حکم فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روح کو آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کرنا۔ پیارے دوستو، اس رات لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کی حالات یہ ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بنانے کے چکر میں ہوتا ہے، تو کوئی اپنی کوٹھی بنگلہ بنانے کے چکر میں ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادی بیاہ کی تیاری میں ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اسی رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، شب بارات کی بہت بڑی خصوصیات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اور اس کا رسول تمہارا ساتھ زیادتی کرے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور قبلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے۔ اور جبکہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ ایک خاص روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوال کی 15 رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رب سے 2 شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستو، شب بارات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں اور
शब बारात एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमाता है और दुआओं को कबूल फरमाता है। जैसा कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15 शब आती है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये ऐलान होता है कि ये कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला है कि इसके गुनाह बख्श दूं, कोई मुझसे माफ़ी मांगने वाला है कि मैं इसे अता करूं। इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला से जो मांगे जाएगा वो मिलता है, वो सबकी दुआओं को कबूल फरमाता है सिवाय बदकार औरत और मुशरिक शख्स के। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15 रात आती है तो रात को क़याम करो और दिन को रोज़ा रखो, क्योंकि ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त से अल्लाह तबारक व तआला की रहमत आसमानी दुनिया पर नाजिल होती है। और अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, है कोई मग़फ़िरत तलब करने वाला कि मैं इसे बख्श दूं, है कोई रिज़्क़ मांगने वाला कि मैं इसे को रिज़्क़ दूं, कोई मुसीबत ज़दा है कि मैं इसे मुसीबत से निजात दूं। ये ऐलान तलुए फजर तक अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से होता रहता है। प्यारे दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान मुबारक अल्लाह तबारक व तआला का महीना है। रिवायत में आता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रमज़ान के अलावा शाबान मुकर्रम में सबसे ज़्यादा रोज़ा रखा करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए कमर बस्ता हो जाते हैं। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस शाबान मुबारक में बहुत ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करते हैं और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके तलकीन किया करते हैं। लेकिन अफसोस है कि आज के दौर में लोग इस मुकद्दस रात को आतिशबाजी की नज़र कर देते हैं। जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला से रात को आज के मुसलमान फजूल खर्ची और आतिशबाजी में गुजार देते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी करने की बजाय उल्टा इन लोग गुनाहों के अंदर मुब्तला होकर अल्लाह तबारक व तआला के नाफरमानी करने लगते हैं और अल्लाह तबारक व तआला को नाराज़ कर बैठते हैं। प्यारे दोस्तों, इस रात के अंदर हमें कसरत से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी चाहिए और हमेशा हमेशा के लिए अपने गुनाहों से तौबा करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि हमारा नाम भी इन लोगों की लिस्ट में लिखा जा चुका हो। इस साल मरने वाले हैं, हमें चाहिए कि हम अपने तमाम गुनाहों से तौबा करें और अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें। प्यारे दोस्तों, शब बारात की रात को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में गुजारना चाहिए और शब बेदारी करनी चाहिए, जैसा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी शब बेदारी करते हैं और दूसरों को भी शब बेदारी करने की तलकीन फरमाते हैं। नाज़रीन, अब बढ़ते हैं बूढ़ों के इस आमाल की जानिब जो अल्लाह तबारक व तआला को बेहद पसंद है। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स बुढ़ापे में शब बारात की रात ये आमाल है, वो अमाल ये है, शब बारात की रात के किसी भी लम्हे सबसे पहले सलात व तस्बीह मुकम्मल पढ़े, इसके बाद सूरत यासीन, सूरह रहमान, सूरत मुज़म्मिल पढ़े, 100 मरतबा दरूद शरीफ, 500 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह और आखिर में 100 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। इसके बाद सर्व सजूद होकर अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करें तो अल्लाह ताला अपने बंदे की माफ़ी कभी भी रद्द नहीं करता और इसके मुंह से हर निकली दुआ ज़रूर कबूल फरमाता है। मेरा अल्लाह बहुत रहीम है, बहुत करीम है और अपने बंदों की ज़रूर सुनता है और शब बारात की रात माँ की दुआ रद्द नहीं करता। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमान बच्चों, नौजवान, बूढ़ों, मर्दों और औरतों सब की बख्शिश फरमाए और प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके हम सब की मग़फ़िरत फरमाए। आमीन। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। अगली वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।